سعید بن عامر جمحی ان ہزاروں انسانوں میں سے ایک ایسا نوجوان تھا جو قریش کے سرداروں کی دعوت پر مکہ معظمہ سے باہر مقام تنعیم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آیا تھا، جن کو قریش نے دھوکے سے گرفتار کیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور جوانی کی بنا پر لوگوں کو دھکیلتا اور اس میں سے اپنے لیے راستہ بناتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے سرداران قریش کے پہلو میں جا کر کھڑا ہوا، جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح اسے اس بات کا موقع ملا کہ وہ قریش کے اس قیدی کو دیکھ سکے جو وہاں ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں قید کر کے لایا گیا تھا۔ اس قیدی کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے تاکہ اسے قتل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکے اور جنگ بدر میں مارے جانے والے اپنے رشتہ داروں کا بدلہ چکا سکیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر جب یہ لوگ اپنے قیدی کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گئے جو اس کی شہادت کے لیے بنائی گئی تھی، تو لمبے قد والا نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر لوگوں کے درمیان سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب کو پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور کے درمیان سے ابھرتی ہوئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پرسکون آواز سنی جس میں انہوں نے فرمایا، ان شئتم ان تترکونی ارکع رکعتین قبل مصرعی، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو قتل سے پہلے مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو انہوں نے ان کو مہلت دے دی۔ سعید نے دیکھا کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ رو ہو کر 2 رکعتیں پڑھی۔ آہ، کیسی حسین اور کتنی مکمل تھی وہ 2 رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت سے ڈر کر نماز لمبی پڑھ رہا ہوں، تو میں اور لمبی اور اطمینان والی نماز پڑھتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و استقامت۔ پھر سعید بن عامر نے اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندہ ہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثلا کر رہے ہیں، یعنی ان کے جسم کے اعضاء کو ایک ایک کر کے کاٹ رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں، کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اس وقت محمد تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے جسم سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا یہ جواب دیا، اللہ کی قسم مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میں اس امن و سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا، مار ڈالو اسے، قتل کر دو اسے۔ پھر سعید بن عامر کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، اے اللہ، انہیں ایک ایک کر کے انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے آخری سانس لیا اور شہید ہو گئے۔